السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ ماہ رمضان المبارک بہت ہی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس نے اس ماہ مبارک میں خوب اللہ کی عبادت کی، ذکر اذکار کیا، درود پاک پڑھا، تلاوت قرآن پاک کی، اپنی بخشش اللہ سے طلب کی۔ اور دوسری طرف بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک نے زندگی میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تو اس نے اپنی بخشش نہ کروائی اور نہ روزے رکھے اور نہ ہی جو ہے وہ ذکر اذکار کرتا رہا، غفلت میں گزارتا رہا۔ اور اسی وجہ سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہی مقصود ہوتا تو دو چیزیں کبھی بھی عطا نہ فرماتا، ایک ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اور دوسرا سورہ قل ھو اللہ احد۔ گویا کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما کے ہماری بخشش کا بہانہ بنا دیا ہے کہ تم ماہ رمضان میں مجھ سے بخشش طلب کرو، روزے رکھو، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں 5 ایسی چیزیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ جو پہلے کے نبیوں کو بھی عطا نہیں ہوئیں۔ جی ہاں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئیں۔ جی ہاں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ 5 ایسی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرما دے ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری چیز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور سارا دن روزے دار نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور بھوک کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور تیسری جو چیز اللہ پاک نے میری امت کو عطا فرمائی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن رات فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم اپنے پیر و مرشد، اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ میری بخشش کی دعا کرو، تو جس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے تو یقیناً اللہ پاک اس کی بخشش ضرور فرمائے گا۔ اور چوتھی بات جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی حضور کے وسیلے سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو فرماتا ہے کہ اے جنت تو سنور جا، آراستہ ہو جا، میرے بندے دنیا میں مشقت اٹھانے کے بعد میرے گھر اور کرم میں راحت پانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کے لیے اللہ پاک جنت کو سجا دیتا ہے۔ اور 5ویں چیز جو اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان میں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آئے گی تو اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہاں ایک شخص جو تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ جب مزدور اپنا کام کر لیتا ہے تو کام کرنے کے بعد اس کو اجرت دی جاتی ہے؟ تو مطلب یہ تھا کہ جب سارے روزے رکھے جائیں گے تو پھر اللہ پاک ان کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس سے مراد رمضان کی آخری رات ہے، نہ کہ لیلۃ القدر کی رات۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کریں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ زندگی کا کیا پتہ ہے کہ آنے والے سال میں ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو ہم اس پر لے کے آئیں گے کہ ماہ رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں، تو اس پر بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔